اللہ کے سوا ہر چیز تمہیں ڈرایا رہی ہے، تمہاری آخرت کو خراب کر رہی ہے، تو دوڑ لگاؤ کدھر؟ اللہ کی طرف۔ جنت میں داخل ہوگا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے، 80,000 نوکر، اور اس سے کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے، ایسا تو سکنے پہ گئے توڑے مگر۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، میں بڑے لتر کھاتے جی، دو دفعے بڑے لتر میں کھاتے میں آ گیا۔ اور اس کے لیے قالین بچھائے جائیں گے، کتنے لمبے؟ 40 سال کوئی دنیا میں سفر کرتا رہے تو جتنا سفر وہ کرے گا اتنا لمبا قالین بچھے گا۔ مجھے تمہارے فقر کا ڈر نہیں ہے، تمہاری غربت کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس دن کا ڈر ہے جب دنیا کے دروازے کھلیں گے، پھر تم اس میں مقابلے کرو گے اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرو گے، پھر یہ تمہیں ہلاک کرے گی دنیا جیسے اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں آگے بڑھو۔ دیکھو اللہ کا قرآن کتنا خوبصورت ہے۔ جب دنیا کے لیے اللہ نے کمانے کو کہا تو کہا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فَامْشُوا ہوتا ہے جو صبح لوگ چلتے ہیں آرام سے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا بھئی او آگا نکل گیا، او آگا نکل گیا، وہ آرام سے جا رہے ہوتے۔ جب نماز کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑ لگاؤ نماز کے لیے، دنیا کے لیے جاؤ، دوڑ لگانے نہیں ہے۔ نماز کا وقت آیا فَاسْعَوْا، جمعے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ دوڑ لگانے میں بھی مقابلہ کوئی نہیں۔ اور جب جنت کا آیا تو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضھا السماوات والارض، مقابلہ کرو، مقابلے کی دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ لگاؤ۔ تو فسعوا میں مقابلہ نہیں ہے، دوڑنا ہے، تیزی کرو۔ سارعوا میں ہے مقابلہ کرو، میں اگا۔ جسمانی زور بھی لگاؤ اور اندر کا زور بھی لگاؤ۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ تنافس سے مجھے ساری باتیں یاد ہیں۔ تنافس کہتے ہیں اندر سے جذبہ ہو کہ میں آگے نکل جاؤں، اور سارعوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے بھی زور لگا رہا ہے میں آگے نکل جاؤں۔ اور جب اللہ کی طرف جانے کی بات آئی تو سب سے عجب لفظ آیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سبحان اللہ۔ فَانْتَشِرُوا، فَامْشُوا، فَاسْعَوْا، سَارِعُوا، متنافسون۔ اب آیا اللہ کا مطالبہ کہ میری طرف آؤ، تو اللہ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ فرار کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ہر والا دوڑنا، فَاسْعَوْا میں دوڑنا نہیں ہوتا، فَاسْعَوْا میں ہوتا ہے کوشش کر کے جلدی آگے پہنچ۔ ہر والا ہوتا ہے دوڑنا۔ فرار ہوتا ہے ڈر کے دوڑنا، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، فرت من قسورہ۔ قسورہ حبشی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے۔ تو اس پر پھر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ قسورہ، کبار، عجاب، حزوا، یہ الفاظ عرب میں استعمال نہیں ہوتے تھے عام زبان میں۔ جب قرآن نے ان الفاظ کو استعمال کیا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا،
कअन्नहुम हुमरुम मुस्तनफिरा फर्रत मिन कसवरा इन हाज़ा लशैउन उजाब अतत्तखिज़ुनी हुज़ुवा। तो इस पर कुरैश ने एतराज़ किया कि ये तो फसाहत नहीं है। हरम शरीफ में बैठे थे, आपने फरमाया किसी बूढ़े देहाती को लाओ, बद्दू जिसको कहते हैं, या हमारी ज़ुबान में जांगली कहते हैं, हम लोग जांगली हैं, सदियों से आबाद हैं। तो वो एक बद्दू को लाए, वो आपके सामने बैठा, तो आपने उससे पूछा, उससे कोई बातचीत की, मुझे वो अल्फाज याद नहीं तो मैं ऐसे मंसूब न करूं। तो बातों के दौरान आपने उसके ना पसली में ना उंगली मारी ऐसे, तो ऐसे हो गया। तो वो ऐसे होता, आपने इधर उंगली मारी, वो ऐसे हो गया। फिर इधर हो तो आपने फिर इधर उंगली मारी, तो ऐसे हो गया। उसको गुस्सा दिला रहे थे, क्योंकि गुस्से में आदमी फितरी ज़ुबान बोलता है, वो अदबी ज़ुबान नहीं बोलता, वो अपनी फितरत की ज़ुबान बोलता। हम हज में थे, तो एक हमारे साथ लगारी दोस्त थे, तो बहुत मशक्क़त का हज था। तो वो एक यूपी के दोस्त थे, उनका पाँव उनके पाँव पे आ गया। तो वो उन्होंने उर्दू में मादरत की, इन्होंने उर्दू में चढ़ाई की। जब इन्होंने चढ़ाई की तो उन्होंने भी चढ़ाई की। तो फिर उनको देखा कि उर्दू कम नहीं बनता, अंदर मेरे नाल सराय की अला, क्योंकि मैं गुस्से में हूँ और मैं उर्दू में वो गुस्से का इजहार नहीं कर सकता, मेरे नाल सराय की अला। तो अब उसको गुस्सा दिला रहे थे। जब उसको वो तैश आया तो कहने लगे, या कसवरतल अरब, कसवरा शेर है हबशी ज़ुबान, या कसवरतल अरब अतत्तखिज़ुनी हुज़वा व अना रजुलुन कुब्बार इन हाज़ा लशैउन उजाब। तो चारों लफ्ज़ बद्दू ने एक ही बोल में, एक ही सतर में बोल दिए। तो सारे कुरैश के सर झुक गए। तो फ़िरार होता है डर के भागना। अच्छा, यहाँ किससे डरना है ये कोई नहीं लिखा हुआ। फ़फ़िर्रू इलल्लाह। तो जब किसी चीज़ का ज़िक्र ना हो और वो वहाँ मौजूद हो तो उसमें उमूम का फ़ायदा होता है, कि हाँ वसी माना होता है। अल्लाह के सिवा हर चीज़ तुम्हें डराया रही है, तुम्हारी आखिरत को ख़राब कर रही है, तो दौड़ लगाओ किधर? अल्लाह की तरफ। इसमें है डर के भागना। और मुझे चूँकि अरबों में मैंने बहुत सी अरबी की बारीकियाँ बद्दुओं से सीखी। और 1997 में मिना में आग लग गई थी, तो मैं वहीं था हज पर। जहाँ हम थे वहाँ आग नहीं पहुँची, उधर से दौड़ते हुए लोग आ रहे थे। तो एक अरबों का वफ़द गुज़रा, तो उसने हमें देखा कि हम मुतमईन खड़े हैं, कहता फर्रा फर्रा फर्रा। तो मुझे फिर वो याद आया कि डर से भागने के लिए फ़िरार होता है। फर्रा फर्रा फर्रा, भागो भागो भागो, आग आ रही है, फ़िरार। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक़ में ये मुकाबला, अबू बकर तो मुकाबला नहीं करते थे, उमर करते थे। तो जब तबूक का मौका आया तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास माल की कमी थी और हज़रत उमर मालदार थे। कहने लगे, भाई उमर, हुण गल बन गई तेरी, अब तू जीता ही जीता, क्योंकि अबू बकर के पास तो कुछ है ही नहीं, तेरे पास बहुत ज़्यादा है, आज नंबर तेरा है। तो उन्होंने माल को आधा किया और आधा लेकर आए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जितना था सारा लेकर आए। अब अबू बकर का इतना समझो और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इतना। तो यहाँ जब वो लेकर आए हैं दोनों, तो सवाल ये बनता है अक़लन के कितना लाए हो उमर, कितना लाए हो अबू बकर, कितना लाए हो। ये सवाल ही नहीं बनता कि पीछे क्या छोड़ के आए।
मौली खलील को कोई आके चंदा दे तो ये पूछे पिछा बैंक के छोर कितने हैं? तो वो कहेगा ए भी वापस कर, मैं तो 2 नंबर लगता है काम। कि ये सवाल ही नहीं बनता कि पीछे कितना है। सवाल ही ये है कितने हैं जी, हम रसीद काट के दें आपको। हम भी मदारिस चला रहे हैं, लोग चंदा देने आते हैं तो पूछते हैं जी कितना है, किस मद में है। लेकिन अल्लाह उसका रसूल दोनों एक जगह पे मुत्तफ़िक हैं, वो जानते हैं कि किसकी कुर्बानी ज़्यादा है। अब अगर अल्लाह के नबी पूछते उमर कितना लाए हो तो उमर बढ़ जाते, अबू बकर हार जाते। तो मेरे नबी ने हज़रत उमर बड़े मुतमईन खड़े थे कि भी कम बन गया। वो पुटलिया लेकर आया, मैं इतना बड़ा बड़ा गट्ठल लेकर आया हूँ, तो बड़े जोश में खड़े थे। जब आपने कहा उमर मा तरक्ता ले अहलिक, हज़रत उमर वहीं नीचे होना शुरू हो गया। उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो उन्होंने कहा जी आधा उनके लिए छोड़ा है, आधा लेकर आया हूँ। आपने कहा अबा बकर मा तरक्ता ले अहलिक, तू घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है? कहा जी तरक्तुल्लाह व रसूलहू, मैं तो वहाँ अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ, बाकी सारा लेकर आ गया हूँ। तो उमर कहने लगे अबू बकर मैं तुझसे आगे नहीं निकल सकता। ये है अहसनु अमला लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ये देखेगा कि तुम में सबसे खूबसूरत अमल कौन करता है। तो इसके लिए इल्म की ज़रूरत है। जानवरों का इल्म हमेशा सही होता है, गलत नहीं होता। इंसान को हदैनाहुन नजदैन, 2 रास्ते दिखाए। गलत इल्म भी बाज़ार में चल रहा है और सही इल्म भी मदारिस में भी है और बाज़ार में भी है। सारे तो झूठ नहीं बोलते। सही इल्म क्या बताता है? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का घर है। गलत इल्म क्या बताता है? हैहात लिमा तुअदून इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूत व नहया वमा नहनु बिमबऊसीन। दोनों अल्लाह ने कुरान में बता दी। गलत इल्म कहता है वही ज़िंदगी है, ए जहान मिठा ते अगला कहें डिठा। ये हमारी ज़ुबान में बनी हुई थी एक मिसाल। तो गलत इल्म जो होता है वो कहता है दुनिया ही सब कुछ है। सही इल्म कहता है ये धोखे का घर है, ये धोखा है। पढ़ते रहे सारी ज़िंदगी वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखा है। पढ़ा, दिल ने माना, अक़ल ने तस्लीम किया, लेकिन इसकी जो हकीकत मेरे ऊपर खुली है वो मेरे बेटे की मौत से खुली। तो मेरा जवान बेटा जब अल्लाह ने उठा लिया और सबसे काबिल, सबसे समझदार, सबसे नेक, तो अल्लाह ने मेरी आँखों से पर्दा हटा दिया। ये धोखा है, मिट्टी है, कुछ नहीं है। सब कसराबिम बिक़िया, रेत में नज़र आने वाला पानी है और कुछ नहीं है। पागल हैं वो लोग जो दुनिया के लिए दौड़ लगा रहे हैं, दौड़, और उसके लिए मुकाबले कर रहे हैं और उसके लिए झूठ बोल रहे हैं, 2 नंबरी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, लोगों के हुकूक खा रहे हैं, लोगों की ज़मीनें दबा रहे हैं। ये बड़े घाटे में चले जाएंगे मौत के बाद। तो इसका धोखा अल्लाह ने मेरे ऊपर खोल दिया। एक जवान बच्चे की जो ज़र्ब होती है ना, मौत, ये हिला कर अल्लाह किसी को ना ये दिखाए। बहुत मुश्किल है। वज़न बड़े बड़े वज़न उठाए पर बेटे का जनाजे का वज़न ने मेरी कमर तोड़ दी है, मेरे कंधे टूट गए हैं। तो बेटो ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है। माली वलिद दुनिया मा अना वद दुनिया इल्ला कराकिब इस्तज़ल्ला तहत शजरतिन सुम्मा राह व तरकहा। मेरा और दुनिया का क्या वास्ता है? एक राह चलता राही हूँ, एक दरख्त देखा, उसमें थोड़ी देर के लिए आराम करने बैठ गया और फिर उठ के आगे चल दिया। मेरा दरख्त से क्या वास्ते? मल फ़क़्र अख्शा अलैकुम वलकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम फ़तनाफ़सूहा कमा तनाफ़सूहा फ़तुहलिककुम कमा अहलकतहुम। मुझे तुम्हारे फ़क़्र का डर नहीं है,
تمہاری غربت کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس دن کا ڈر ہے جب دنیا کے دروازے کھلیں گے، پھر تم اس میں مقابلے کرو گے اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرو گے، پھر یہ تمہیں ہلاک کرے گی دنیا جیسے اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ ولکل واحدۃ منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن کل ام یتبعها ولدها۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، میں یہاں سے اٹھوں اور پیچھے جاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولوی صاحب اب واپس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس دروازے سے ایک آدمی آ رہا ہو تو آپ کہیں گے کہ یہ کمرے میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت بات کہی، ارتحلت الدنیا مدبرہ، کہ دنیا یوں سمجھو اپنی زبان میں کہ دنیا جتی پا کے تے او جاندی پئی ہے تباہی دی طرف۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين۔ میں نے چند آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ میرا رب اذا الشمس کورت ماضی کے صیغے میں بات کر رہا ہے، حالی سورج پاٹا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا پاٹ گیا، سورج پاٹ گیا، سورج پھٹ گیا، بے نور ہو گیا، اتنا یقینی ہے اس دنیا کا فنا ہو جانا۔ اور یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ حق ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے برابر اچھائی ہوگی تو تول دے گا اللہ، اور برائی ہوگی تو تول دے گا، دکھا دے گا، پھر چاہے پکڑے چاہے وہ معاف کرے، لیکن اتنا طاقتور اس کا نظام ہے کہ وہ ایک رائی کے برابر کو بھی تول کے دکھائے گا۔ تو صحیح علم بتاتا ہے کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہاں عزت سے زندگی گزارنا اللہ سے مانگو، کشادہ رزق اللہ سے مانگو، حلال رزق اللہ سے مانگو، رہنے کی جگہ اللہ نے اگلا جہان بنایا ہے جو دار القرار ہے، دار الحیوان ہے، ہمیشہ گئے تو پھر مرنا کوئی نہیں ہے۔ اور میرے اللہ نے بھی کہا سارے ہو، اور ایک حدیث بھی یاد آ گئی، ایسے آدمی کب کرتا ہے جب کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو۔ مجھے رائمنڈ یاد آ گیا، جب ہم وہاں آٹا گوندتے تھے، ایسی سردی میں 5 بوری آٹا گوندا ہوا ہے، ایسی سردی میں 5 بوری صبح 5 بوری شام، 10 بوری، تو ہم ایسے کرتے تھے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تشمیر، اور کرنے والے کو کہتے ہیں مشمر۔ تو میرے نبی نے فرمایا الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے باما ٹنگن والا جنت واسطے؟ دنیا کے لیے نہیں کہا، الا هل مشمر للدنیا، الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے بازو چڑھانے والا جنت کے لیے؟ فإن الجنة لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتی۔ یہ میرا ناخن دیکھ رہے ہو، ما يحمل الظفر من الجنة لو بدا، اس ناخن کے اوپر جنت کی کوئی چیز رکھ دی جائے، ایڈی وڈی ہوئے، بس ایڈی وڈی، اور اس کو یوں کر دیا جائے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، اور پوری کائنات میں روشنی پھیل جائے گی، تو باقی جنت کا کیا حال ہوگا؟ الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے بازو چڑھانے والا جنت کے لیے؟ لا خطر لها،
اس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا. لا خطر لہا، کوئی خطرہ اس میں ہے ہی نہیں. وہیا ورب الکعبہ نور یتلألأ، رب کعبہ کی قسم وہ نور ہے چمکتا ہوا، نور ہے چمکتا ہوا. لو بدا میں سمہا فی الظلمات لانارت و اشرقت، جنت کی حور اپنی یہاں سے یہاں تک ہاتھ آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب سارا روشن ہو جائے گا. صرف اتنا حصہ نیچے کر کے دکھا دے. اپنے دوپٹے کو آسمان پہ بیٹھ کے ایسے لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے اور یوں دنیا والوں کو دیکھے تو اس کے چہرے کے حسن اور نور سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے. لو ان بنانا من بنانہا بدا، اتنا حصہ سورج کو دکھا دے. یہ اس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں اور اس کو بنان کہتے ہیں. اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، کہنے والا میرا نبی ہے، میں ناقل ہوں. سورج کو ایسے دکھا دے، اب باقی لکا لے، بس اتنا دکھا دے. تو میرے نبی نے فرمایا لغلب ضوءہ ضوء الشمس، اس ایک پورے کا نور سورج کے سامنے جب نکلے گا تو سورج بے نور ہو جائے گا، نظر نہیں آئے. جیسے سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آتے تو اتنے کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا. پھر سطع نور فی الجنہ، جنت نورانی ہے، پھر اس میں ایک نور کی چمک اٹھے گی. فرفعوا ابصارہم، تو وہ ادھر ادھر دیکھیں گے یار یہ نور کہاں سے ہے. پھر وہ فرشتوں سے کہیں گے بھائی یہ نور کہاں سے ہے. فَإِذَا هُوَ مِنْ ثَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي زَوْجِ وَجْهِهَا، فرشتے کہیں گے جنت کی ایک حور اپنے خامد کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے مسکرانے سے دانت اس کے نظر آئے ہیں، ان سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے. دنیا کی عورت ہنسے تو پیلے پیلے دند نظر، کوئی اتے کوئی ہیٹھاں، کوئی ترٹا ہوں ادو بھی ترٹا ہے ادو بھی ترٹا ہے. اور وہ جب مسکراتی ہے تو پوری جنت میں نور پھیل جاتا ہے. جب اپنے خامد کو دیکھتی ہے تو خامد اس کی نظروں میں 70 گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. جب خامد اسے دیکھتا ہے تو وہ 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے. لو بسقت بسقتن فی 7 ابحر، اس حدیث کو کا جتنا میں نے مزہ لیا ہے آپ نہیں لے سکتے. کہ آپ نے سمندروں کے سفر نہیں کیے، میں نے سارے بڑے سمندروں میں سفر کیے ہیں. اور پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ جنت کی لڑکی تھوک دے 7 سمندر میں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، چلو وہیں زبان ہلا ہلو کر کے تھوڑا جا تھوک بناوے تو وچ سٹے. 7 سمندروں میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال دے اور تمہیں پیش کرے، کھاؤ گے؟ کسی پٹھان کو دے گی تو جوتا ہی اتار کر اس کے سر میں مارے. حسینہ عالم ہے، شہد میں تھوک ڈال دے تم اٹھا کے ادھر پھینک دو. اور میرے رب کی بنائی ہوئی جو بیگمات ہیں جب وہ 7 سمندر میں تھوک ڈالیں تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں. کبھی سوچا؟ چونکہ ہمارے مدرسے والے خشک فقہ پڑھاتے ہیں، یہ جنت پڑھاتے ہی نہیں کہ لڑکوں میں جوش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو. لے بلا فقہ پڑھ کے کیا ایمان بنے گا؟ وضو میں 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں، نماز میں 13 فرض ہیں، 13 واجب ہیں، تو اس سے کتنا ایمان بنا؟ وہ نام ہے جنت.
اور وہ کہتی ہیں، جنت کی حوریں کہتی ہیں، یا لائبہ لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، اے لائبہ اگر یہ خالد بن ولید والوں کو پتہ چل جائے، میلسی وہاڑی والوں کو پتہ چل جائے کہ تو کتنی حسین ہے تو تیرے لیے زندگیاں فنا کر دیں۔ اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو مجھے پانا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر لے، جو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر لے۔ آخری جنتی جب وہ جہنم سے نکلے گا، آخری اس کا نام ہوگا جوہینہ، قبیلہ بھی جوہینہ، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اور جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے، 80,000 نوکر، اور اس سے کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے، ایسا تو سکنے پہ گئے توڑے مگر۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، میں بڑے لتر کھاتے جے 2 دفعے بڑے لتر میں کھاتے میں آ گیا۔ اب اس کے لیے قالین بچھائے جائیں گے، کتنے لمبے؟ 40 سال کوئی دنیا میں سفر کرتا رہے تو جتنا سفر وہ کرے گا اتنا لمبا قالین بچھے گا۔ وہاں وقت تو ہے نہیں تو وہ یوں گزرے گا، اور آگے ایک تخت ہوگا اس پہ بٹھائیں گے، پھر کہیں گے ہمارے آقا جہنم سے آئے ہیں، بڑی بھوک پیاس ہے، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں برتن ہوگا جس میں کھانا ہوگا، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا جس میں مشروب ہوگا، کوئی بھی 80,000 ڈونگے کھا جائے گا اور 80,000 گلاس پی جائے گا۔ اب دیکھو سارے ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ سکھ ریت روش منصوری نو، خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ، سکھ ریت روش منصوری نو، ان ٹھپرک کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شرع وقایا، ایو دل قرآن کتاب۔ جنت تو تم نہ پڑھتے ہو نہ تمہیں پڑھائی جاتی ہے، نہ خود تم پڑھتے ہو، تمہیں شوق کیسے لگے؟ شوق کیسے لگے؟ تو جب اس کو کھلا، اچھا ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر پانی کے گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ جب وہ کھا پی لیں گے کہیں گے جو تسی اپنی بیگم صاحب کو مل لو، اسی جاننے ہیں، وہ یوں غائب ہو جائیں گے۔ تو ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا، ایسے ہٹتا جائے گا، آگے کیا دیکھے گا؟ ایک جنت کی حور ایسے ٹیک لگا کے، ایسے ٹانگیں پھیلا کے ایسے بیٹھی ہوگی۔ جب اس پہ نظر پڑے گی تو ایک دم اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اور اسی طرح بیٹھا رہے گا ایسے۔ کتنی دیر؟ 40 سال۔ 40 سال یہ جنت کی سب سے نچلے درجے کی حور ہے۔ فردوس کی حوروں کا کیا حال ہوگا؟ یہ سب سے نچلے درجے کی حور ہے۔ ایسے دیکھتے 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 40 سال کے بعد وہ کہے گی امالک فینا من رغبۃ، وہ میرے آقا میرے پاس نہیں آؤ گے، صرف وکھڑتے ہی گزارا کرنا ہے، تو آؤ گے نہیں میرے پاس؟ پھر اس کو ہوش آئے گا۔ جس نے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے، اب وہ جنت دیکھ کہ حور دیکھ رہا ہے تو اس کا پاگل ہونا ہی ہے۔ تو وہ کہے گا تو ہے کون، کیا چیز ہے؟ وہ کہے گی میں آپ کی بیگم، انا من اللواتی خبین لک، میں ان میں سے ہوں جو آپ کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں چھپ کے آپ کے انتظار میں۔ اب وہ دوڑ لگائے گا، اسے کہا بھائی موجیں ہو گئی ہیں، تو وہ جا کر اس کو گلے لگائے گا۔ یہ گلے لگانا کتنی دیر کا ہوگا؟ 70 سال۔ 70 سال گلے لگا کے کھڑا رہے گا۔ منڈی بہاؤدین میں نے بیان کیا تو ایک بوڑھا زمیندار سن رہا تھا یہ میرا بیان کے بعد آکھن لگا یہ صرف جفی پاؤنی، کوئی اگاں کچھ نہیں ہونا۔ میں اس لیے تو اللہ نے زنا حرام کیا ہے کہ آگے اللہ تمہیں موجیں کروانے والا ہے۔ زنا کیوں حرام، کیوں شادی کا حکم دیا ہے اور زنا کو حرام کیا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے آگے رکھی۔ وَهِيَ وَرَبِّ الْقَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ، اور
درخت ہیں جھومتے ہوئے. اور ایک عجب بات سنو، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، چلو پوری حدیث سنا، جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں ہیں، یاقوتی گھوڑے ہیں، ان کے زمرد کے پر ہیں، تمہیں لے کے اڑیں گے جیسے جہاز اڑتا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں تو جہاز نہیں تھے. اور اس کے قدم وہاں پڑے گا جہاں تیری نظر جاتی ہے. دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں؟ اونٹ گھوڑے نہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ہیں، ان کے بھی سرخ یاقوت ہے اور سبز زمرد ہے، اور جدھر تیری نظر جائے گی وہاں اس کا قدم پڑے گا. تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجوریں بھی ہیں؟ جیسے ہمارا یہاں پسندیدہ پھل آم ہے، ان کا کھجور ہے. ہم نے کہا ہاں ہے. اس کا تنا سونے کا ہے، اس کی جو ٹہنیاں ہیں سبز زمرد کی ہیں، اور اس پہ جو پھل لگتا ہے، پھل ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا. 12 ہاتھ کا مطلب ہے کوئی 30 فٹ لمبا ہوگا ایک دانہ، 30 فٹ. اگر آپ یہی 5-5.5 فٹ کے جنت میں چلے گئے تو تھوڑے سر تے ہکو ڈھائے پہ آتا تو انہیں کافی ہو جائے گا، وچ ہی دفن ہو جاؤ گے. ایک ارب میں نے جنت میں کتنا قد ہوگا ہمارا؟ 130 فٹ، 60 ہاتھ. ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا 60 ہاتھ، اور اماں حوا کا قد تھا 60 ہاتھ. اصل قد یہ ہے، یہ واپس لوٹایا جائے گا جنت میں. ایک عرب مجھ سے کہنے لگا، میں نے یہ بیان کرنے لگا ہمیں اتنے 60 ہاتھ کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اس پر راضی ہیں، ہمیں کافی ہے. میں نے کہا فرض کرو اللہ تمہیں اسی قد کے ساتھ جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور تم کھجور کے نیچے سے گزرتے ہو، اوپر سے ایک دانہ تیرے اوپر گرتا ہے 25 فٹ کا، تو تیرا کیا حال ہوگا؟ اور تیری بیگم کا قد ہوگا 130 فٹ حور کا، وہ تمہیں جیب میں ڈال کے پھرتے کہ میرا کاکا آ گیا، میرا کاکا آ گیا. اور پھر وہ پینٹ بھی 100 جوڑے ہے، 100 جوڑے. تو 100 جوڑے میں پتہ نہیں کہڑے بوجھے تینوں پایا، تیریاں چیکاں سن کے آکھے گی پتہ نہیں ہے کی دے ایدے کے ایدے. یہ تو ہمارے قد گھٹ گئے ہیں زمانے کی رفتار کے ساتھ، قیامت کے قریب اور گونے ہو جائیں گے سارے. وہ ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی سے کہا میرے گھوڑے دی مالش کر. تو مراسی تو بڑی کولی قوم ہوندی ہے، کام تو کر دے نہیں. تو اس نے وہ دیرے میں بیٹھا تھا تو اس نے اس کی مالش شروع کر دی. جب اٹھ کے گھر گیا تو وہ بھی جا کے سو گیا. جب صبح اٹھا اور دیکھا تو گھوڑا غائب، چور لے گئے. تو وہ گیا اور گھر سے خرگوش لے کر آیا اپنے، اور اس کو رسا باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی. تو ذمہ دار نکلا صبح، انہیں دیکھا خرگوش کو مالش کر رہا. انہوں نے کہا نام مراد گھوڑا کے دے. اس نے کہا یہ کھلوتا ہے. اس نے کہا وہ یہ گھوڑا ہے؟ وہ تو خرگوش ہے. اس نے کہا صحیح گھوڑا ہے، مالش کی تھی ساری رات، گھس 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 کہتے ہیں صحیح اڑو. تو وقت نے ہماری مالش کرتے کرتے گھٹاتے ہم یہاں تک پہنچا دیا. تو پھر ایک اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں صحرا بھی ہوگا؟ چونکہ صحرا ان کا پسندیدہ ہے. آپ نے کہا ہوگا تو صحیح، لیکن مشک اور عنبر کا ہوگا، ریت کا نہیں ہوگا، مشک اور عنبر کا ہوگا. یہ تو ایک حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے، اس میں ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں کوئی گانا بجانا بھی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، ایک درخت ہے، اس کا نام ہے فیض. وہ کیا فیض دیتا ہے؟ جب جنت والوں کا جی چاہے گا کہ ہم موسیقی سنیں تو وہ درخت جھومے گا، تو اس کی ہر شاخ سے موسیقی کی ایک سر نکلے گی، اور موسیقی کی ایک دھن نکلے گی جو دنیا میں تھی. پہلے وہ ان کو سنائے گا، اس کے بعد جنت کی دھنیں سنائے گا، اور اس کے نیچے جنت کی حوریں بیٹھی ہوں گی، وہ اس کے ساتھ مل کر گانا گائیں گی. تو فیض کا فیض ہوگا موسیقی، اور حوروں کا فیض ہوگا گانا. اور جب وہ ان کو سنیں گے تو سب سے چھوٹا نغمہ 70 برس کا ہوگا. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا بناتے ہیں نا وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے. میں نے کہا ہیں 4 منٹ بھی نہیں؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں. تو میں کیا سنا رہا ہوں کہ
کہ سب سے چھوٹا گانا جنت کا 70 سال کا ہوگا۔ ریحانۃ تحتس، درختوں کی شان، پھل لگے ہوئے ہیں، کیا کھانا ہے؟ جو کھانا ہے کیا ہے؟ قطوفہا دانیہ ذللت قطوفہا تذلیلا۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں، کیونکہ عرب میں انگور بہت کم ہوتا تھا، طائف میں تھوڑا سا ہوتا تھا، تو آپ نے کہا ہیں؟ کہا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفطر لا ینثنی۔ آپ نے دیکھا کوا بہت تیز اڑتا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا رہے، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، نہ سست پڑے نہ بیٹھے، تو 1 مہینہ چلتے 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 جہاں وہ پہنچے گا اتنا بڑا ایک گچھا انگور کا ہوگا۔ وہ کہنے لگا اچھا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ بدو بڑے مزے کے سوال کرتے تھے اللہ کے نبی سے۔ حضرت انس فرماتے کہ ہم انتظار کرتے تھے کوئی دیہاتی آئے اور کھلا ڈولا ہو کہ اللہ کے نبی سے سوال کرے، کیونکہ ہم تو ڈر کے مارے پوچھتے نہیں تھے۔ تو دیہاتی جو ہوتے ہیں، وہ ایک دیہاتی گڑ لے کر آیا حضرت تھانوی کے پاس، کہنے لگا مولوی اشرف اب تیرے لیے گڑ لایا ہوں۔ اور وہ تو بڑے ادب آداب کے تھے، ان کو غصہ چڑھ گیا، کہنے لگا میرے سر پہ رکھ دے۔ انہوں نے کہا الے، ان کے سر پہ رکھ دی۔ تو ہر جگہ کے دیہاتی ایسے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا هل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما فسلخ اہابہ واعطاہ لامک وقال لها اتخذی منہ دلوا۔ کبھی تیرے باپ نے بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو اور کہا ہو اس کا ڈول بناؤ؟ کہا ہاں جی کئی دفعہ۔ کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو آپ نے وہ کہنے لگا پھر میری اور میری بیوی کو تو ایک ہی کافی ہو جائے گا۔ ریحانۃ تحتز، ایک درخت ہے اس کا نام ہے توبہ۔ اس کا کیا کام ہے؟ وہ آپ کے لیے لباس بناتا ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے پھول ہیں، بڑے بڑے پھول، ہر جنتی کو یہ ملے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا یہ سمجھو اس کا تنا ہے۔ آپ نے فرمایا جوان اونٹ پہ بیٹھ کے یہاں سے سفر شروع کرو اس کے گرد چکر لگانے کا، تو وہ اونٹ چلتے دوڑتے 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 بوڑھا ہو جائے گا، اور بوڑھا ہو کے حتیٰ تسقط ترقوتها حرما، اور وہ بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا، لیکن اس کے تنے کی گولائی کو ناپ نہیں سکے گا، اتنا بڑا تنا ہوگا۔ تو اس میں پھول لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو اور ہر جنتی عورت کو 100 جوڑے پہنائے گا، 100۔ یہ میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے، آپ سب نے بھی جرسیاں کوٹ پہنے ہوئے ہیں، تو وزنی لگ رہے ہیں، بھارے لگ دیتے ہیں۔ 100 جوڑے کیسے اٹھائے گا؟ 100 جوڑے، اور جب 100 جوڑے وہ پاون لگے گا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 موٹے تو رہ گئے۔ پھر جب اتارنے لگے گا تو پھر 1 2 3 40 50 60 پھر موٹے رہ گئے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور جنت کا شوق رکھو بیٹا، اللہ کی قسم یہ سب دنیا کے پیچھے بھاگنے والے بڑے قابل رحم ہیں، ان سے نفرت نہیں کرنی، ہمارے بھائی ہیں لیکن قابل رحم ہیں۔ چاہے وہ سونے کی کرسیوں پر بیٹھیں اور سونے کے برتنوں میں کھانا کھائیں، قابل رحم ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں گے۔ چند سال کی غربت ہے اور کیا عزت ہے کہ نبی کے ساتھ غریب لوگ جا رہے ہیں۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ کہا میں اپنی امت کے غریب لوگوں میں کھڑا ہوں گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ایتوہم فحیوہم،
جاؤ ان کو سلام کرو۔ وہ کہیں گے یا اللہ نحن خیرتک من خلقک فتأمرنا ان نأتی ہؤلاء نسلم علیہم، یا اللہ ہم تو آپ کی بڑی چنی ہوئی مخلوق ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سلام کریں؟ تو اللہ کہے گا انہم عباد عبدونی ولم یشرکوا بی شیئا، یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھ سے تعلق بنائے اور شرک سے پاک رہے۔ تسد بہم الثغور وتتقى بہم المکارہ، تکلیفیں سہتے 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 یموت احدہم وحاجتہ فی صدرہ لا یستطیع لہا قضاء، تکلیفیں سہتے سہتے ان کا یہ حال ہوا کہ مرتے تھے اور ان کی خواہشات ضرورتیں ان کا سینہ اس کا قبرستان بن جاتا تھا، اور یہ ایسے ہی حسرتیں لے کر مر جاتے تھے۔ جاؤ، پھر فرشتے آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ کچھ لوگ کے پاس فرشتے آئیں گے، حساب دو، وہ کہیں گے سانو دیتا کیڑا ہے جڑا حساب لیں گے؟ تو کہیں گے یا اللہ وہ تو آکڑ گئے ہیں، یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ تو آندھن سانو دیتا کہ جڑا حساب لو، تو کہے گا بلاؤ انہیں، وہ سامنے آ جائیں، ہاں کیا بات؟ کہہ رہا یا اللہ یہ تیرے فرشتے کہہ رہے ہیں حساب دے ہو، تو سانو تو دیتا کی ہے جدا حساب منگنا ہے، ساڑھے کول تو شاہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو، اللہ اس طرح بات کرے گا جیسے کوئی معذرت کرتا ہو، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، ویسے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ ایسے بات کرے گا جیسے معذرت کی جاتی ہے کہ میرے بندو میں نے تمہیں دنیا میں تنگی میں رکھا، اس لیے نہیں کہ تم میری نظروں میں چھوٹے تھے، اس لیے کہ میں آج تمہیں بڑا بنانا چاہتا تھا، جاؤ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جاؤ۔ 500 سال تو 100 جوڑے کیسے پہنے گا، کیسے اتارے گا؟ اور اللہ جنت کی عورت کو، ایمان والی ہو یا حور ہو، اس کا جو جوڑا ہے، اس کے جو جوڑے ہیں ان کا دائرہ پتہ کتنا ہے؟ 3 میل کے دائرے میں اس کے کرتے کا لہنگا یا غرارہ یوں گھوم رہا ہوگا، 3 میل میں اس کا لباس گھوم رہا ہوگا۔ 3 فٹ والا تو چایا نہیں جاندا، تو 3 میل والا کیسے اٹھائے گی؟ کہ جنت کا لباس اللہ نے نور سے تیار کیا، نور سے دھاگا بنایا ہے، اور نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا۔ لائٹاں بلدیاں پہ کوئی وزن ہے؟ نور کا وزن نہیں ہوتا، تو کیسے پہنیں گے؟ آپ کا جی چاہا کہ میں نے فلاں قسم کے کپڑے پہنے ہیں، تو وہ جو پھول ہے نا وہ ایسے ہوگا، اور اس میں سے ایک روشنی نکلے گی، اور وہ روشنی جب غائب ہوگی، ہائے میرے اللہ میں قربان، آپ کے 100 جوڑے جو پہنے تھے وہ غائب ہوں گے، اور وہ نئے 100 جوڑے آپ کے جسم پر آپ کو خوبصورت بنا رہے ہیں۔ نہ اتارنے کی تکلیف ہے، نہ پہننے کی تکلیف ہے، نہ اتار کے دھونے کی تکلیف ہے، نہ کوئی واشنگ مشین ہے، نہ کوئی ٹوائلٹ، پیشاب ہی کوئی نہیں، پخانہ ہی کوئی نہیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے مار ولی محمد، گھٹنوں سے معذور تھے، تو ہمارے ساتھ ذمہ دارہ جماعت میں چلتے تھے، تو ان کے لیے پھر میں کموڈ کا اہتمام کرتا تھا۔ کموڈ کے اوپر جو ہوتی نا شیٹ، اس میں تھوڑا سا کریک آئے نا تو نیچے سے بہت بڑا چک مارتی۔ تو ہم تھے چشتیاں، تو ٹھہرے ہوئے تھے ایک جگہ، تو انہوں نے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے محمود بودلا میں نے اندر رہ جا، اوپر وہ جو تھی پوڑی، وہ سیڑھی بڑی تھی تو وہ چڑھ نہیں سکے، تو اس کو انہوں نے ایسے زور لگا کے اندر فٹ کر کے کھڑا کر دیا۔ میں اگلا کام تو آپ کر، باہر نکلے تھوڑی دیر، او بودلا وہ مار گھتے آئی، وہ کیا، وہ پیچھے سے انہوں نے چک مار لیا، وہ جو شیٹ، وہ جو اس کا کور تھا نا اس نے چک مار لیا۔ تو میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، لہذا میں ان کی نغمہ سرائی سن رہا تھا، تو جب باہر نکلے نا تو ایسے چادر پہنتے تھے شلوار میں، تو ایسے تھوڑی سی چادر اوپر اٹھا کے ایسے کھڑے تھے، مولوی جی، مجھے مولوی جی کہتے تھے، مولوی جی اے جنت چلا میرا ہگن موترن معاف کر دے، میں اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔
ریحانۃ تہتز وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ سبحان اللہ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ومن دونهما جنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اوپر جنت الفردوس کو بیان کیا ہے، نیچے دوسری جنتوں کو بیان کیا ہے. جنت الفردوس کے لیے اور تعبیرات ہیں اور چھوٹی جنت کے لیے اور تعبیرات ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں عربی سیکھو، عربی سیکھو. یہ جو ضربہ یضرب و ضربن ہے نا، اس سے قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا. ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ جو مدرسوں کے طالب علم ہیں ان کو جلدی غصہ آتا ہے، کالج کے لڑکوں کی نسبت مدرسے کے لڑکوں کو جلدی غصہ آتا ہے. اب میں 20 سال سے مدارس چلا رہا ہوں، مجھے بھی اندازہ ہے. میں نے کہا ان کا پہلا سبق ہوتا ہے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا ماری جا کٹی جا ماری جا کٹی جا ماری جا کٹی جا. اور بول اثر کرتا ہے، بول اثر کرتا ہے. بابا ہوں لکیر کے فقیر آ رہے ہیں، کوئی سیغا ہی بدل دے، کوئی چنگا جہا سیغا پا دے وچ، مارن کٹن دے سیغا ہی پائی جاندے. عربی سیکھو بیٹا، قرآن سے جوڑو، قرآن کو دل لگا کے سمجھو. یہ ناانصافی ہے اہل مدارس کی جو قرآن کے ساتھ ہدایہ ثالث پڑھائی جا رہی، مشکات پڑھائی جا رہی، تو قرآن خواب سمجھ میں آئے. پھر عربی کا مستویٰ اتنا نہیں ہے کہ حسن قرآن کو ہم سمجھ سکیں کہ قرآن کتنا حسین ہے. ہماری مثال اس کی ہے کہ جو بڑے خوبصورت باغیچے میں ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا، اندھا ہے. قرآن جیسا حسن، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. امام راضی جیسی 30 جلدیں نہیں، 30 کروڑ جلدیں لکھ دی جائیں تو بھی قرآن کے مطالب ختم نہیں ہوتے، چونکہ یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے. اس کے مطالب معانی کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو بچوں قرآن سے جڑو اور اپنے نبی کی سیرت سے جڑو، اپنے نبی والی زندگی کو سیکھو. تبلیغ میں جانے کو جو کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں اللہ کے جو اہل اللہ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، تبلیغ میں جاؤ. جتنے بھی تربیتی اور اصلاح کے کام ہیں کسی کے ساتھ بھی جڑو تاکہ تزکیہ نفس ہو. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور صرف پڑھنے سے تزکیہ نہیں ہوتا. تو قرآن کو اپنا حفظ جان بناؤ، قرآن سے جی لگاؤ. تو اللہ آپ پر جب قرآن کی خوبصورتی کو کھولے گا نا، پھر آپ کا کہیں دل نہیں لگے گا. یہ جنت میں ابن قیم نے لکھا ہے، جنت میں ایک محفل ہوگی جس میں علماء اکٹھے ہوں گے اور وہاں اللہ ان پر قرآن کے علوم کھولے گا. اور پھر جب تک جنت باقی، جنتی باقی، اور جب تک اللہ ہے، جنت ہے، جنتی ہے، تو یہ مجلس ابد الآباد لگے گی اور کبھی بھی قرآن کے مطالب ختم نہیں ہوں گے. کبھی بھی قرآن کے معانی ختم نہیں ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اگر سورۃ فاتحہ کی میں تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی. ایک چھوٹی سی خوبصورتی بتاتا ہوں. سورۃ محاورہ ہے، نہ میں چائے پیوں گا نہ میں کھانا کھاؤں گا. جب آپ 2 چیزوں کا انکار کرنا ہو تو نہ میں کھانا کھاؤں گا نہ میں پانی پیوں گا. انگریزی میں ہے neither this nor that، نہ یہ نہ وہ.
اور عربی میں ہے لا ھذا ولا ھذا، لا ھذا ولا ھذہ۔ پہلی دفعہ عربی ادب، اشعار، نظم، نثر، خطب، کتابیں سب کھنگال کے دیکھ لو، اللہ نے ایسی تعبیر کی ہے جو کہیں نہیں، غیر اور لا، سبحان اللہ، غیر اور لا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر اور لا کو اکٹھا کیا جو اللہ نے۔ یہ آپ نے پیچھے کچھ پڑھا ہوا ہو تو پھر آپ کو اس کا مزہ آئے گا، ورنہ تو ایویں بین وجاون والی گل ہے۔ تو وہ ایک نواب صاحب ان پڑھ تھے، تو ان کے سیکرٹری نے کہا حضور آپ کوئی پڑھی لکھی خاتون سے شادی کریں، چونکہ آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تو آپ کے ساتھ تھوڑا آپ کا ساتھ دے۔ کہا ٹھیک ہے، رشتہ ڈھونڈو۔ تو ایک پڑھی لکھی خاتون کا رشتہ ڈھونڈا گیا۔ انہوں نے کہا میں نواب صاحب کی سے تھوڑی بات کروں گی پھر میں ہاں کروں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، نواب صاحب آ گئے۔ اس نے فارسی کا شعر پڑھا، نواب صاحب اس کا ترجمہ کر لیا۔ آخر لگا جی ایک باری مڑ پڑے آجے۔ اس نے دوبارہ پڑھا۔ آخر لگا مہربانی کر کے ایک باری ذرا ہور پڑھے آجے۔ اس نے دوبارہ پڑھا تو سیکٹری نے کوئی لقمہ دیا، نواب صاحب سمجھ آ گیا نا؟ ہاں پتر سمجھ آ گیا، یہ جھگا نہیں آباد ہوتا۔ تو تمہارے سامنے غیر اور لا بیان کرنا وہ نواب کی طرح ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کر گیا میرا اللہ، کیا کہہ دیا میرے اللہ نے، غیر اور لا۔ سبحان اللہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دونوں اسم ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ مغضوب علیہم ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ جو اسم ہوتا ہے اس میں وہ دوام کے لیے ہوتا ہے، جو فعل ہوتا ہے وہ وقت کے لیے ہوتا ہے۔ مغضوب علیہم ہمیشہ تھے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ آتے رہیں گے۔ ضال پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہیں، حتیٰ کہ ضالین پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ حسن قرآن ہے۔ خیر میرا تو کہنا ہی بنتا ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ بیٹا قرآن سے جڑو، میرے اپنے نبی کی سیرت سے جڑو، غیبت سے بچو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ دیکھو ہم باقی جو ہیں مکاتب فکر ان کے بارے میں دل میں نفرت رکھتے ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ محبت نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ تو ایک لفظ میں غور کرو، اہدنا، اہدنا، اہدنی نہیں، نماز تو میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے کہنا چاہیے اہدنی الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اہدنا، سب کی ہمدردی میں ہدایت مانگو۔ سورۃ فاتحہ ہمیں سب کی ہمدردی اور محبت سکھا رہی ہے، ورنہ اہدنی ہوتا اہدنا۔ تو سب سے محبت کرو۔ جنت دوزخ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم نے سب کو عزت دینی ہے، سب کو احترام دینا ہے۔ ان کے اچھے یا غلط عقائد ان کے ساتھ، ہمارے اچھے یا خراب عقائد ہمارے ساتھ، لیکن عزت دینا، محبت دینا۔ اہدنا پہ ہی غور کر لو تو نفرت ختم ہو جاتی۔ اور جب اللہ آپ کو موقع دے تو تبلیغ میں بھی جتنا بھی وقت لگتا لگاؤ، چلہ لگاؤ، سال لگاؤ، اور اللہ کے نیک بندے اہل اللہ سے جڑو، ان کی صحبت میں بیٹھو تاکہ ہمارا تزکیہ نفس ہو۔ اور آپ سب جوان بچے ہو، میں آخری بات کرتا ہوں، کوئی آپس میں دو بچے لڑے ہوئے ہوں تو ایک دوسرے سے صلح کر لینا، معافی مانگ لینا۔ اللہ اگر آپ کے دل میں کسی کا بغض ہے تو اس میں ایمان نہیں آ سکتا، نور نہیں آ سکتا، نور علم نہیں آ سکتا۔ تو سارے بچے اس کی نیت کرو، اللہ آپ کی زندگیوں کو دین کے لیے قبول فرمائے۔ اور میرے استاد جی مولانا ظفر احمد صاحب رحمہ اللہ کے لیے آپ صدقہ جاریہ بنیں۔ میں جب 3 چلے لگا کے رائمنڈ میں داخل ہونے کی درخواست دی تو انہوں نے انکار کر دیا، چونکہ میرے والدین راضی نہیں تھے تو انکار کر دیا۔ تو پھر میں گاؤں آیا اور تلمبے میں نیاز احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو مولانا ظفر صاحب پہلے مدرس وہاں بنے تھے، تو میں نے ان سے علم کے سفر کی ابتدا کی تھی۔ تو میرے بڑے محترم ہیں، میں ان کے لیے نفل بھی پڑھتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں خاص